سورہ بقرہ کی الحمدللہ 22 رکوع پڑھ لیے آپ نے۔ آج رکوع نمبر 23 پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 23 یعنی آیت نمبر 183 سے 183 آیت ہے اور رکوع نمبر 23 کا آغاز ہے۔ کس بارے میں ہے 23واں رکوع؟ رمضان اور روزوں کے احکام، یہ موضوع ہے۔ جیسا کہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو سیکنڈ ہاف آف دا سورہ ہے، اس میں نئی امت کی تشکیل ہوئی ہے، اس کی تعلیم و تربیت ہے۔ تو مختلف پہلو ساتھ ساتھ چلیں گے، اخلاقیات کا موضوع، معاشیات کا، عبادات کا۔ یہ موضوع عبادات کا ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، تو یہ اس میں ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں رکوعوں میں کوریلیشن ہوتا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ جہاد کا موضوع آ رہا ہے۔ شریعت میں، اسلام میں جہاد کی بھی بڑی اہمیت ہے، یعنی اللہ کے نام پر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آ جانا۔ تو اس کی یہ ٹریننگ ہے، بھوکا پیاسا رہنا، کیونکہ جہاد بڑا ٹف کام ہے، ایسا نہیں ہے میدان جنگ میں نا محاذوں پر جانا۔ تو وہ ایک مناسبت ہے کہ پہلے یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا پڑے تو انسان کو اپنا نفس مارنے کی تربیت کرنی چاہیے، ٹریننگ کرنی چاہیے، ہے نا جی۔ یہ موضوع ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آیت نمبر 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ چھ آیات ہیں، تو 3 آیات پڑھی ہیں، تو 3 آیات کا ابھی ہنٹس لکھ دیتے ہیں، پھر اگلی 3 پڑھتے ہیں۔ 183 روزے فرض۔ کہا ایام معدودات، چند دن ہیں بس روزوں کے، پورے 12 مہینے میں سے ایک مہینہ ہی تو ہے،
پھر رعایت دے دی، کوئی بیمار ہے، سفر میں ہیں، تو اس کے لیے رعایت وہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے۔ اور 185 میں کہا کہ اسی روزوں کے مہینے میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، رمضان میں قرآن حکیم۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 آیات کے ہنٹس لکھے ہیں۔ پہلے میں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، تو مومنوں سے خطاب ہے، کہا تم پر روزے فرض کر دیے، اور کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، ان پر بھی روزے تھے، اگرچہ اس سے مختلف اوقات اور تھوڑا سا وہ مختلف تھا، لیکن بہر کیف روزے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ یا ایھا حرف ندا ہے، اے الذین، الذی کی جمع ہے، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، یعنی براہ راست اہل ایمان سے خطاب ہے، مومنوں سے۔ کتبہ لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے، علیکم، علی اور کم 2 لفظ ہیں، علی اوپر اور کم تمہارے، کم سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے نا، السلام علیکم وہی ہے نا، تم پر کیا فرض کر دیے گئے؟ الصیام، صوم کی جمع ہے، صوم روزے کو کہتے ہیں نا، صوم الصلاۃ کا پابند، نماز روزے کا، تو صیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے، علی اوپر، الذین من قبلکم، الذین ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو پہلے تھیں قوم یہود و نصارہ، یہ سب پہلے ہی تھی نا، ان میں بھی تھے روزے۔ اوقات یا اس میں فرق ہو، منہج میں، طریقے میں، وہ الگ ہے، لیکن فرض تھی عبادات میں۔ آگے اس کا اصل مقصد بتا دیا کہ جو سارا دن تمہیں کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تتقون، تقویٰ سے نا پرہیزگار، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ اکبر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ایام معدودات، ایام یوم کی جمع ہے، یوم دن، معدودات عدد سے ہے، گنتی، گنتی کے چند دن ہیں یہ۔ آپ دیکھیں نا 12 مہینے میں سے تو صرف 1 مہینہ، اب جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ اگلے رکوع سے جہاد اور قتال کی بحث ہے، تو اب یہ گویا ایک لحاظ سے تمہید کے طور پر آگے یہ روزوں کا ذکر، کہ اللہ کی راہ میں جیسے جہاد کے لیے نکلنا ہوگا، تو اس میں بھی بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، تو روزوں کی مشق کرائی جا رہی ہے، اس کے لیے تیاری۔ تو تتقون، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، 29 یا 30 صرف دن روزے رمضان کے مہینے میں۔
اب دیکھیں اس میں 184 میں وہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن قضا رکھنے ہوں گے بعد، یعنی جتنے روزے رہ گئے تو من ایام اخر، بعد میں جب یعنی وہ سفر ختم ہو جائے اور جب وہ بیمار ہے تو صحت یاب ہو جائے تو وہ روزے رکھے۔ فمن، پھر اگر کوئی کانا ہو منکم، تم میں سے، من اور کم ملا کر لکھا ہے نا، من کا مطلب سے کم، تم میں سے کیا ہو، مریضن، مریض ہو، بیمار، او کا مطلب ہوتا ہے یا علا سفرین، علا کا مطلب اوپر، سفرین سفر میں ہو، سفر کے اوپر ہو یعنی سفر میں ہو، تو فعدتن، عدتن تو تعداد پوری کرے، عدتن عدد تعداد سے ہے نا، فعدتن تو تعداد پوری کرے، یا کیا نہیں، جتنے روزے رہ گئے سفر اور بیماری کی وجہ سے وہ رمضان کے بعد رکھے۔ فعدتن من ایام اخر، ایام یوم کی جمع، اخر بعد میں آنے والے یعنی دوسرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں تعداد کو پورا کرے، یعنی رمضان کے علاوہ، رمضان کے بعد۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر جو، علا اوپر اور الذین الذی کی جمع ہے، ان لوگوں پر جو یطیقونہ، یہ کیا ہے، طاقت سے لفظ ہے نا، طاقت، وہ طاقت رکھتے ہوں، ہو اس کی یعنی روزے کی، روزہ رکھ سکتے ہوں، نہیں آگے آ رہا ہے نا، میں تو ابھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں نا، پھر کیا ہوگا وہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ وہ طاقت رکھتے ہوں روزے کی۔ کیا معنی، یعنی جو عذر پچھلی آیت میں بتایا ہے، کوئی عذر نہ ہو، نہ بیمار ہوں نہ سفر میں ہوں، طاقت ہو پھر بھی نہ رکھیں، اب یہ ہے سوال ہے، پھر بھی نہ رکھیں تو کیا کرے وہ، فدیتن، فدیہ دے، کیا فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو فمن، پھر جو شخص تطوع، تطوع توً و کرہن نہیں آتا، توً خوشی خوشی، خوش دلی سے، وہ کرہن بادل ناخواستہ کراہت، تو تطوع کرے گا اپنی خوشی سے، خیرن کوئی بھی خیر کا کام، نیکی کا کام، تو فہو خیر اللہ، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا، وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تَصُومُوا صوم سے ہے یہ لفظ، تم روزے رکھو تو خیر لکم، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، ان اگر کنتم ہو تم، تعلمون، تعلمون علم سے ہے، اگر تم جانو، اگر تم علم رکھتے ہو۔ اچھا یہ دیکھیے یہ جو الفاظ آئے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، طاقت رکھتے ہیں اور پھر روزہ نہ رکھیں، تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں وہ۔ دیکھیں اسلام کے اکثر احکام جو ہیں وہ گریجولی انفورس ہوئے ہیں، بتدریج ہیں۔ شراب حرام کی گئی تین فیسز میں، قرآن پڑھیں آپ، ایک دم نہیں کر دیا، لوگوں کا معاش جڑا ہوا تھا، لوگوں کا یہ عادت ثانیہ بنی ہوئی تھی،
پیتے تھے ایک دم بڑا مشکل ہو جاتا، وقفے وقفے سے 3 احکام الگ آئیں. تو یہ روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی ہے. ابتدا میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. وہی جو 20 کے روزے کہا جاتا ہے، 20 کے روزے سینٹر میں ہوتا ہے نا، 13 14 15 لوگ رکھتے بھی ہیں، وہ تھا رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی. لیکن یہ روزے فرض نہیں تھے، فرض نہیں تھے، ترغیب تھی. 3 دن روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی. پھر جو ہے 2 ہجری، جب ہجرت کری 2 ہجری، تو یہ اللہ کا باقاعدہ حکم آیا، رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا. تو یہ اس وقت یعنی اتنی رعایت رکھی گئی تھی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں تو وہ ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، ہے نا جی. اللہ اکبر. یہ ایک کھانا ہے، یہ ایکچولی ایک کھانا ہے. طعام مسکین، یہ تنوین کے ساتھ ہے. تو تنوین جو ہے نا عربی قاعدے کے مطابق ایک کا معنی دیتا ہے. کتابن اگر ہے نا، کتابن، اس کا اگر ٹرانسلیشن آپ کریں گے تو ایک کتاب کریں گے. کتابن اس کو تنوین کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ایک کتاب. جمع کے ساتھ یہ تیسرا تنوین نہیں آتی. تو یہ جو ہے نا وہ جو ہے مسکین ہے نا جی، مسکینن، ایک مسکین کو ہے، ایک مسکین کو ہے. اچھا یہ سوال ان کا اچھا ہے، ایک مسکین کو ایک کھانا، ایک مسکین کو ایک کھانا. ہاں دونوں دے دیں، تام میں ہی آ جائے گا وہ پھر. یہ تو ہاں ہاں. اچھا یہ دیکھیں، یہ جو سوال ذہن میں آیا جیسے انہوں نے کیا اور آپ بھی کھانے کا، اللہ تعالیٰ فوراً آگے اسی کی وضاحت فرما رہے ہیں، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. اللہ اکبر. یہ ذرا اس پر غور کریں، اس کے ساتھ ہی ہے کہا کم از کم ایک مسکین کو. فمن تطوع خیرن، یعنی اگر ایک سے زیادہ آدمیوں کو زیادہ وقت کا کھانا کھلا دو تو خیر اللہ. اللہ منع کر رہے ہیں، کوئی بہتری ہے تمہارے لیے، بہتری ہے جی. اللہ اکبر. اچھا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ، کہ روزے بھی رکھے، مسکین کو بھی کھانا کھلا دے. تطوع ہے نہیں، خوشی سے. ویسے تو یہ اس کے ان لیو آف ہے نا کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے تو مسکین کو کھانا کھلا دو، روزہ بھی رکھو مسکین کو بھی کھانا کھلاؤ. تطوع خوشی ہے تو خیر ہی خیر ہے، اللہ منع تھوڑی کر رہا ہے. دیکھیں اس میں یعنی کتنے مفہوم ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے. تو اچھا ہے، تطوع خوشی ہے نا، دل کی خوشی سے روزہ بھی رکھے جب طاقت ہے. یطیقونہ تو کیوں چھوڑ رہا ہے، وہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے. تو یہ عرب میں مسکین اس کو کہتے ہیں جس نے صرف ایک شادی کی. ویسے کہ یہ ہے کچھ ایسی ٹرمینالوجی نا. ہاں تو اس کا مطلب پاکستان میں تو 98% مسکین ہوں گے. یہاں تو ٹرینڈ نہیں ہے اتنا نا عرب سے نا. تو یہ مساکین ہیں سارے نا ڈیفینیشن کے مطابق، ہے نا جی. اب یہ مسکینی کے دائرے سے اتنی آسانی سے آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے. اب وہ آپ کلچر کہیں، سوسائٹی کہیں، واٹس ایور جو بھی ہنڈرنس یا وہ ہے، بہرحال یہ چیز ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر دیکھیں آگے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ رعایتیں دے رہے ہیں کہ جی بیمار ہے تو چلو بعد میں رکھ لینا یار، سفر کر رہے ہو چلو بعد میں رکھ لینا یار، طاقت ہے پھر بھی نہیں رکھنا، چلو مسکین کو کھانا کھلا دو. پھر کہا دیکھو رعایتیں ضرور ہیں، اس کا ایسی ناجائز فائدہ اٹھا کے نا
تم روزہ ہی نہ چھوڑتے رہو. اگر روزہ رکھ لو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. پہلے ہی بتایا ایام معدودات، گنتی کے تو چند دن ہیں، اس سے بھی تم فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، کبھی بیماری کا کہہ کے، سفر کا کر کے ہے. پتہ چلے کہ سفر اور دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ رمضان میں ہی کر رہا ہے کہ جو روزے نہیں رکھے گا، اگرچہ وہ اس کا وہ قضا تو دینی پڑتی ہے. لیکن آگے یہ فرمایا وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، تَصُومُوا تو خیر لکم، تو یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. خیر لکم ان کنتم تعلمون، کاش تم اس بات کو جان لو. تعلمون جو ہے نا علم سے ہے. کہا کاش اس ان اگر کن تم ہو تم تعلمون، علم رکھنے والے، یعنی اس بات کو سمجھنے والے کہ اس میں جو ہے وہ تمہارے لیے ہی بہتری ہے. اگرچہ اللہ نے یہ چھوٹ دی ہے کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں رکھ لو، لیکن اگر جو ہے نا رکھ لو تو بہت بہتر ہے یہ ہمارے لیے. روزہ فرض کب ہوا؟ 2 ہجری میں. نہیں اس کے بعد جب آپ نے کہ یہ تو بھی ابتدا ہے جہاں پہ نہیں یہ جو ہے 2 ہجری میں فرض ہوا. یہ اس کا مطلب ہے 2 ہجری سے پہلے کی بات ہے. جو یہ وہ تھا نا 3 روزوں کا، وہ اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا روزوں کا تھا، تو وہ 2 ہجری میں جو ہے وہ فرض ہو گئے تھے روزوں کے لیے نا. 2 ہجری. اچھا اب یہ آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی، یہ دیکھیں رمضان میں قرآن لکھا ہوا ہے اوپر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. ہے نا یہ تو فرمایا شہر رمضان الذی، شہر رمضان وہ مہینے کو کہتے ہیں نا. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے، انزلا نازل کیا گیا، فیہ القرآن اس میں قرآن ہے نا جی. لیکن قرآن تو 22 سال اور کچھ مہینے میں نازل ہوا ہے. یہاں پہ کہا نا شہر رمضان الذی، اس مہینے میں. ایکچولی اس میں 2 چیزیں کہی گئی. ایک تو یہ وسیع نے کہا کہ پہلی وہی رمضان میں آئی تھی، واللہ عالم، تو آغاز ہو گیا نازل کرنے کا. دوسرا یہ کہ بیت المعمور سے ہے، آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے. کیونکہ پورا قرآن جو ہے نا وہ لوح محفوظ میں بھی ہے اللہ کے پاس. اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا، لوح محفوظ وہاں موجود ہے، دیکھو وہ عرش پر. وہاں سے کہا جاتا ہے آسمان دنیا نیچے ہے. 7 آسمان ہے نا. آسمان دنیا وہ آسمان جو دنیا سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے اوپر 6 اور ہیں، پھر اللہ کا عرش اور وہ ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ رمضان اور آگے پھر اس کو بھی اسپیسیفک کر دیتے ہیں کہ آخری عشرہ اور تاقرات ہے. بہرحال اس میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وہاں بھی ہے نا انزلناہ، ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر یہی تو ہے رمضان کے آخری عشرے میں تاقراتیں. اور یہ وہ سورہ دخان میں بھی ہے، وہاں برکت مبارکہ رات کو کہا گیا ہے دخان میں، وہ بھی اسی طرف اشارہ ہے. اچھا یہ ہے کہ ہاں تو کہا کہ فیہ القرآن، اس مہینے میں یعنی رمضان، روزوں کی بات ہو رہی ہے نا، روزوں والا جو مہینہ ہے اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا.
آگے قرآن کا اعزاز بتا دیا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، روشن نشانیاں ہیں اس میں ہدایت کی، اور یہ کتاب فرقان ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی، حق و باطل سے جدا کرنے والی کتاب ہے۔ فرقان فرق سے فاعل بن گیا، وہ چیز جو فرق بیان کرے۔ کس میں فرق؟ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں فرق بیان کرے، تو فرقان ہے۔ تو کہا کہ ہدل ہدایت ہے، یعنی قرآن کا ذکر ہے، ہدایت للناسی لوگوں کے لیے، وہ بینات، اور اس میں بینات ہیں، روشن واضح کھلی نشانیاں۔ کس چیز کی نشانیاں؟ من الہدا، ہدایت کی، کیونکہ کتاب بھی ہدایت کی ہے۔ ہدل للمتقین، قرآن کے آغاز میں اللہ نے کہہ دیا یہ ہدایت ہے۔ والفرقان، اور یہ کسوٹی فراہم کر دے گا تم کو اگر پڑھو اس کو غور سے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، فرق بتا دے گا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں پھر دوبارہ تاکیداً یہ کہا گیا ہے کہ فمن شہیدہ، پس جو کوئی پائے، شہیدہ شہادت سے نا، پائے، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے کو، یعنی شہر رمضان کو، تو فلیصم ہو، فل تو پس چاہیے اس کو، یسم ہو صوم سے لفظ ہے کہ روزے رکھے ہو اس مہینے کے، اس کے روزے رکھے۔ تو بڑا واضح حکم آ گیا کہ جو اپنی زندگی میں یہ شہر رمضان پائے تو ایک لحاظ سے اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، روزے رکھے۔ اب دیکھیں نا، یہ اوپر جو تھا یطیقونہ، طاقت ہو اور پھر بھی نہ رکھے اور پھر فدیہ دے، تو یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، تو اس پر عمل کرو۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، واضح ہے کہ جو پائے تم میں سے شہر رمضان کو تو لازم ہے کہ اس پر روزے رکھے۔ اب دیکھیں یہ ایمفسس اور تاکید سے کیٹیگوریکلی بتا دیا، تو اس رعایت کو بھی ریپیٹ کر دیا، کہا وہ رعایت جو ہے نا اللہ کی ذات رحیم اور کریم ہے، وہ برقرار ہے۔ وہ کیا تھی؟ بیمار ہو گئے، سفر پہ ہو تو چلو تمہیں چھوٹ ہے، بعد میں رکھ لینا۔ تو پھر یہ الفاظ آپ دیکھیں یہ پہلے آ چکے ہیں کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ آیت نمبر 184 میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ دوبارہ حکم کے ساتھ ہے کہ ایسا نہیں ذہن میں ہے کہ جی یہ حکم اب ہو گیا تو وہ رعایت چھین لی گئی ہے۔ کہا نہیں، ومن، اور جو کوئی کانا ہو مریضاً، مریض یعنی بیمار، او علی سفرین، یا سفر میں ہو، فعدتن تو تعداد پوری کرے۔ عدتن عدد سے لفظ ہے، عدد تعداد، عدت بھی یہی ہوتی ہے، بیوہ کی یا مطلقہ کی، وہ لفظ یہیں سے بنا ہے، عدت بھی تو یہی ہوتا ہے نا، دنوں کی تعداد جو بھی ہے، وہ 4 مہینے 10 دن ہو یا 3 مہینے ہوں، وہ بھی قرآن نے اسپیسیفکلی بتایا ہوا ہے عدت کیا ہے نا جی، قرآن میں بتایا ہوا ہے۔ تو عدد تعداد ہے، تو تعداد پوری کرے، من ایام اخر، دوسرے ایام میں، دوسرے دنوں میں۔ اچھا آگے دیکھو یہ بتایا کہ یہ اللہ نے جو یہ رعایتیں دی ہیں نا کہ اگر بیمار ہو تو پھر بعد میں رکھ لینا، سفر میں ہو، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ تمہارے لیے آسانی چاہتی ہے، جہاں بھی ممکن ہو تخفیف کر دی جاتی ہے، آسانی بتا دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا پیچھے وہ قصاص کا ہم پڑھ رہے تھے، لٹکا دو قاتل کو، وہاں بھی کہا کہ اگر باہمی طور پر یہ ہو رہا ہے کہ جی معاف کر دو، ہے معاف یعنی جس کا بندہ مارا گیا ہے وہ خود معاف کر دے تو کہا ٹھیک ہے، اس نے کھلے دل سے، یا یہ کہا کہ جی خون بہا لے لو۔ اب دیکھو رعایت نہیں ہے، کہاں جان جا رہی ہے اور اس کے اگینسٹ پیسہ اگر زیادہ بھی دینا پڑے جان تو بچ گئی نا، ہے جو خون بہا، جسے دیت کہتے ہیں، یہ پریکٹیکلی یہ رعایت ہے نا،
تو بتا رہا ہوں ہر جگہ اللہ تعالیٰ رعایت دیتے ہیں، حکم اپنی جگہ لیکن اس میں رعایت. تو یہ کہا کہ یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، یعنی چاہتا ہے اللہ بکم الیسرا، بکم تمہارے لیے یسرا. یہ تو کئی دفعہ بات ہوئی ہے، قرآن میں 2 لفظ بہت آتے ہیں، یسر اور اس کا اپوزٹ اسر، ایک یا سے اور ایک عین سے، یہ اپوزٹ ہیں، یہ آسانی اور یہ مشکل. تو کہا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تمہارے لیے، اس سے تمہیں بچانا چاہتا ہے کوئی بھی مشکل ہو. وہ وہاں نہیں ہے 30ویں پارے میں ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، صورت ہے 30ویں پارے کی، وہاں بھی 2 دفعہ کہا ہے یسر اور عسر، اور بھی کئی جگہ آتا ہے. تو ہاں، تو فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا، لا آ گیا، نہیں چاہتا بکم العسر تمہارے لیے کوئی مشکل دشواری. تو کہا اس لیے ولی تکملوا العدۃ، ولی تکملو، تکمیل نہیں ہوتا لفظ، تکمیل مکمل، وہی لفظ ہے. ولی تکملو تو مکمل کر لو، کس کو مکمل کر لو؟ عدت، گنتی کو. یعنی جیسے اگر 30 کا رمضان تھا، آپ نے 4 چھوڑ دیے ہیں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو رمضان کے بعد کوئی بھی 4 رکھ لو تو وہ گنتی پوری ہو جائے گی، 30 آپ کے روزے پورے ہو جائیں گے. جتنے چھوڑے ہیں اتنے رکھ لو بعد میں. اگر کوئی سفر میں رکھ سکتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے اس میں تو. ہاں، یہ سوال اکثر آتا ہے. دیکھیں اس کا ایک بڑا موٹا سا جواب ہے. اللہ اکبر، یہ جواب اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا یرید، نہیں، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تو آپ یہ کہیں گے جی ہمیں نہیں آسانی چاہیے، ساڑھے سے طاقت بڑی ہے، ایسے سفر سے رکھ سکتے. بھائی اللہ تمہیں بونس دے رہا ہے، فضل دے رہا ہے، آگے بڑھ کر اسے کر لو. یہ اس میں بھی یہ سوال اکثر آتے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں. وہ کوئی سفر آسان ہو نہ مشکل ہو کسی کو لگے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نہیں تو چھوڑ ہی رکھ لیں. اچھا، وہ قصر کے بارے میں بھی یہی سوال اکثر ہوتا ہے کہ نماز قصر کی اجازت دی ہے نا، 4 فرض کی 2، تو کہتے ہیں میں ہٹا کٹا میں 4 پڑھ سکتا ہوں تو 2 کیوں؟ او بھائی اللہ نے کہا ہے کہ 2 پڑھ لو تو ٹھیک، اس کا ثواب بھی 4 جتنا مل جائے گا، اللہ کا فضل ہے نا یہ. تو اس میں میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے، جو رعایت ہے اس پہ کرنا چاہیے. یہی نقطہ نظر رکھیں. یہ آپ آگے بڑھ کر اللہ کے فضل کو بڑے دل سے قبول کر رہے ہیں اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہ تو بڑے موقع آ جائیں.